بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عمران خان کی سیاست کا وہی حال ہے جو 2 مہینے پہلے تھا کہ اس کو یہ فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے کہ اس نے لڑائی لڑنی ہے یا اس نے صلح کرنی ہے۔ پچھلے دنوں میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ ایک سرکاری درباری مولوی کو بھیجا بڑوں کے پاس کہ معافی تلافی کر کے آئیں۔ وہ معافی تلافی کرنے گئے اور اپنی سی کوشش انہوں نے کی، لیکن انہوں نے معافی تلافی کی بات ہی نہیں سنی اور یہ جواب دیا کہ سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں مل بیٹھ کر اتفاق رائے پیدا کریں اور مسائل حل کریں۔ اس سے زیادہ انہوں نے جواب نہیں دیا، اس پر وہ مشتعل ہوا۔ پھر اس کے بعد اس نے دوبارہ کوشش کی۔ پرسوں اس نے شیخ رشید سے کہا کہ تم پھر ٹرائی کرو۔ شیخ رشید نے پھر ایک پیغام بھی بھیجا اور کل اس نے ایک پبلک میں بھی بیان دیا۔ پبلک میں یہ بیان دیا کہ ہم صلح چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ صلح ہو جائے۔ کن سے صلح ہو جائے؟ ظاہر ہے اس کا اشارہ مسلم لیگ کی طرف تو نہیں تھا کہ اس سے صلح چاہتے ہیں۔ یہ ان لوگوں سے اس درخواست تھی یا منت سماجت تھی کہ جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ موجودہ تبدیلی کا باعث بنے ہیں اور جن کو یہ کچھ عرصہ پہلے تک اور اب بھی میر جعفر اور میر صادق کا خطاب دے رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں جب آپ خود یکسو نہیں ہیں کہ آپ نے صلح کرنی ہے یا لڑائی کرنی ہے، کل آپ نے شیخ رشید سے یہ بیان دلوایا کہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں، اور کل ہی آپ نے یہ جنوبی پنجاب کے جلسوں میں پہلے سے زیادہ طبل جنگ بجا دیا، غداروں کی بات بھی کی، ملک دشمنوں کی بات کی، اور یہاں تک کہہ دیا، اپنے اندر کا گند باہر لے آیا کہ اگر ان لوگوں کو ہی حکومت دینی تھی تو پھر پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھی، پھر پاکستان نہ بناتے۔ یہ اسی طرح کا گند ہے جس طرح اس نے پہلے کہا تھا کہ پاکستان کو مٹ جانا چاہیے، پاکستان پر ایٹم بم پھینک دینا چاہیے۔ پاکستان یا دنیا کی کسی بھی ملک کی تاریخ میں آپ کو کوئی ایسا سیاستدان ملے گا جو اپنے ملک کے بارے میں اس بے رحمی اور اس دریدہ دہنی کے ساتھ یہ بکواس کرے کہ پاکستان اب ہمارے ملک پر ایٹم بم پھینک دینا چاہیے، ہمارے ملک کو بننا ہی نہیں چاہیے تھا، اس سے اچھا تھا کہ ہم یہ قوم مر جائے۔ اس طرح کی بکواس غلیظ قسم کی، اور مزے کی بات ہے کہ پی ٹی اے کے حامی سنتے ہیں، داد دیتے ہیں اور سر دھنتے ہیں۔ تو جنوبی پنجاب کے جلسے میں ایک تو یہ بات کی، پاکستان کے خلاف بکواس کی کہ پاکستان بننا ہی نہیں چاہیے تھا، تو دوسری اس طرف یہ بھی ایک عجیب بات کر دی کہ میں تو آصف علی زرداری اور سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو سزا دلوانا چاہتا تھا لیکن مجھے کسی نے روک دیا۔ اب یہ بھی ایک بڑی بکواس قسم کی بات ہے، لیکن یہ دھمکی ہے۔ دھمکی اس طرح کہ اس نے کہا کہ میں پھر اس کسی کا نام لے دوں گا۔ وہ جون ایلیا کا شعر یاد آ رہا ہے کہ تم میرا نام کیوں نہیں لیتی، آپ وہ جناب اشارے کرتی ہو، نام کیوں نہیں لیتی۔ تو خیر نام لینے کی بات الگ ہے، لیکن اس فکرے میں کتنی خرابی ہے، کتنے جھول ہے۔ مثلا پہلی بات یہ ہے کہ تم کیسے سزا دلوا سکتے تھے؟ سزا دلوانے کا کام تو نیب کا ہے، جس کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ نیب ایک آزاد اور غیر جانبدار ادارہ ہے۔ اگرچہ اپوزیشن کہتی ہے کہ تم نے اسے ویڈیو دکھا کر، ننگی ویڈیو جاوید اقبال کی اپنے قابو میں کر رکھا تھا، اور نیب اسی کے خلاف کارروائی کرتا تھا جس کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم اسے عمران خان کی طرف سے دیا جاتا تھا، اور اس کو چھوڑ دیتا تھا، اس کا کیس سننے سے انکار کر دیتا تھا، جس طرح معلم جبا اور اس طرح کے بلین ٹری سونامی کے حوالے سے یہ جاوید اقبال نے جھوٹ بولا تھا کہ ان پر تو اسٹے آرڈر آ گیا، میں کام کیسے کروں ان کے خلاف، حالانکہ کوئی اسٹے آرڈر نہیں تھا۔ پھر بعد میں یہ اور بہت سارے کیس جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف تھے جاوید اقبال نے خارج کر دیے۔ تو یہ انہی ویڈیو، ننگی ویڈیوز کا کمال تھا جو جاوید اقبال کی کسی نے بنائی تھی اور عمران خان کے ہتھے چڑھ گئی، وہ الگ کہانی ہے۔ تو تم ایک طرف تو یہ کہتے ہو کہ نیب آزاد اور غیر جانبدار ادارہ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، جس کے بیانات موجود ہے کہ یہ اپوزیشن والے کہتے ہیں کہ ہم نے کیس ہم نے تو نہیں بنایا، کیس تو نیب نے بنایا، اور نیب ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے۔ تو اب جلسے میں یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے زرداری اور مراد علی شاہ کو سزا دلوانے کی کوشش کی تھی لیکن کسی نے یہ کوشش ناکام بنا دی۔ تو گویا کہ یا تمہاری وہ بات جھوٹ ہے یا تمہاری یہ بات جھوٹ ہے۔ پھر اس میں اگلی بات یہ ہے جو اس سے بھی زیادہ مزیدار ہے، وہ یہ ہے کہ تمہیں سزا دلوانے سے روک دیا گیا اور تم نے کسی کو یہ بات نہیں بتائی، نہ اس پر احتجاج کیا، کچھ بھی نہیں کیا، اور کسی کو بتایا بھی نہیں۔ بتایا کب؟ جب تمہاری لڑائی ہو گئی۔ اگر تمہاری لڑائی نہ ہوتی، لڑائی بھی یک طرفہ ہے، اس کا بھی حال آپ کو معلوم ہے۔ وہ لڑائی کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ وہ جو تھے نیوٹرل ہو گئے تھے اور کسی کے بھی ساتھ نہیں رہتے، نہ اس کے ساتھ تھے نہ اپوزیشن کے ساتھ تھے،
تو اس کو اس نے بنا لیا کہ چونکہ یہ میرا ساتھ نہیں دے رہے اس لیے غدار ہیں، تو یہ لڑائی ہو گئی۔ اگر یہ لڑائی نہ ہوتی تو تم نے یہ بات پھر بھی یہ بتانی ہی نہیں تھی کہ مجھے کسی نے روکا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا احتساب کا نعرہ ڈھونگ تھا، تمہارا اصول پسندی کا نعرہ بھی ڈھونگ تھا، کہ یعنی تمہیں کسی نے احتساب سے روک دیا اور تم رک گئے، اور کسی سے کہا بھی نہیں، کوئی شکوہ بھی نہیں کیا، کسی معتبر اپنے قریبی کسی صحافی کو رازداری کے ساتھ بھی یہ نہیں بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ یہ ساری باتیں تم تب بتا رہے ہو جب تم اقتدار سے نکال باہر کیے گئے، اور تم نے یہ سمجھا کہ اس کے ذمہ دار نیوٹرل حضرات ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپوزیشن کو ناکام بنانے کے لیے ٹیلی فون نہیں کیا۔ پچھلے دنوں اس نے جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں یہ کہا کہ اگر یہ نیوٹرل حضرات فون کر دیتے اتحادی پارٹیوں کو تو تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جانی تھی۔ اس کا مطلب یہ اس نے تسلیم کر لیا کہ تحریک عدم اعتماد اس لیے کامیاب ہوئی کہ فون نہیں گئے تھے، یعنی فوج غیر جانبدار تھی۔ وہی جس کا یہ مطالبہ کرتا رہا کہ فوج کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، اب اس نے اپنا یو ٹرن لے کر یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ حق و باطل کی جنگ میں فوج کو غیر جانبدار ہونے کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے، یعنی خود ہی یہ مامور من اللہ بن گیا ہے، یہ کالا جادوگر، یہ کالے بہروں کا غلام، یہ زندہ مرغیوں کو جلانے والا، اب کہتا ہے کہ میں مامور من اللہ ہوں اور صاحب امر بالمعروف ہوں۔ حق کون ہے اور باطل کون ہے یہ فیصلہ کرنا میرے اختیار میں ہے۔ اور یہ وہی باتیں ہیں جو مرزا گرداس پوری کیا کرتا تھا۔ اس نے کی آپ ویڈیو اس کی آپ کتابیں پڑھیں، اس کے رسالے پڑھیں، اس کا لٹریچر پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے قدم قدم پر یہ کہا ہے کہ حق وہ ہے جسے میں حق کہوں، میری زبان سے نکلا ہوا ہر فکرہ حق ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے مرزا گرداس پوری پر ایمان لانے میں کوتاہی کیوں کی، یہ اس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور یہی بات سیم عمران خان کہتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی مرزا گرداس پوری اپنے ہر خطبے اور ہر باز کے آخر میں، اپنی ہر کتابچے کے آخر میں ایک بات تواتر سے کیا کرتا تھا کہ ہماری جماعت کے کاموں کے لیے چندہ دو، اور یہی حال عمران خان کا ہے، کوئی بھی ایشو ہو وہ چندہ مانگتا ہے، چندہ دو چندہ دو چندہ دو، ہر کام کے لیے چندہ دو، اور چندہ وہ ہڑپ ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی ایک کہے کہ یہ چندہ کہاں غائب ہو گیا تو کہا جاتا ہے کہ یہ عمران خان کی ایمانداری پر شک کر رہا ہے، اسے غدار قرار دے دو۔ ناظرین، ایک اور واقعہ یہ ہوا ہے، اچھا آپ یہ سن رہے ہیں کہ ہر جلسے میں ان کے پی ٹی آئی کے ہر لیڈر ایک بات تواتر سے کہہ رہا ہے، جلسوں میں بھی، پریس کانفرنسوں میں بھی، ٹی وی پروگراموں میں بھی، کہ 20 کی 20 سیٹیں ہم جیتیں گے۔ اصل میں، اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ بشرطے کہ دھاندلی نہ ہوئی، تو دراصل یہ دھاندلی کے پیشگی الزام لگا کر یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں انتخابات کے بعد جو انہوں نے گند بچانا ہے، جو بحران پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے، جو احتجاج کرنا ہے۔ تو اس کا ایک ثبوت امریکہ میں ایک صحافی ہوتے ہیں شاہین صاحبائی، پاکستانی عوام کے ساتھ ان کو خدا واسطے کا نسلی بیار ہے، جب بھی بولتے ہیں پاکستان کے عوام کو گالی دیتے ہیں۔ تو شاہین صاحبائی نے ایک نیا مشورہ ٹویٹ کے ذریعے عمران خان کو دیا ہے، یہ 17 جولائی کے ضمنی الیکشن کے حوالے سے، کہ خان صاحب، اور بڑی سنجیدگی سے دیا ہے کہ خان صاحب الیکشن ہارنے کے بعد آپ نے ٹائیگر فورس کو پوری قوت کے ساتھ لے کر میدان میں آنا اور مزاحمت کرنی ہے۔ تو یہ ہے وہ منصوبہ۔ اور شاہین صاحبائی کے اس پروگرام سے، اس ٹویٹ سے، معاف کیجیے گا، اس ٹویٹ سے یہ بات بالکل ظاہر ہو گئی کہ انتخابات میں کیا رجحان جا رہا ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے لیڈروں کو اچھی طرح علم ہے، اور اسی اچھی طرح علم ہونے کی وجہ سے شاہین صاحبائی کے منہ سے یہ بات نکل گئی۔ اگر یہ بات دھمکی کے انداز میں کی گئی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو حقیقت ظاہر ہوئی وہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے ہار جانا ہے، ان سب کو پتہ ہے کہ ہم نے ہار جانا ہے۔ یہ 20 کی 20 جیتیں گے بشرطے کہ دھاندلی نہ ہوئی، دراصل اس احتجاج کو جواز دینے کے لیے گھڑا گیا ہے کہ جیسے ہی الیکشن کا نتیجہ آئے گا ہم کہیں گے جناب تاریخی دھاندلی ہو گئی، اور اس کے بعد ہم ٹائیگر فورس کو لے کر نکل آئیں گے۔ یعنی پاکستان میں ایک خانہ جنگی کی ایک اور کوشش، انارکی کی ایک اور کوشش، توڑ پھوڑ کی، ہنگاموں کی، جلاؤ گھراؤ کی، یہ پوری پلاننگ ہے۔ لیکن ناظرین معاف کیجیے گا، یہ جو ٹائیگر فورس ہے یہ تو ان لوگوں پر مشتمل ہے جو اس طرح کے اٹھائی گیرے ہیں، جو چیز اٹھا کر بھاگ جاتے ہیں اور پکڑے جائے تو رونے لگتے ہیں۔
یہ مزاحمت کیا کریں گے، یہ کیا خون خرابہ کریں گے، یہ چھپ کر وارداتیں کر سکتے ہیں. کسی پر گولی چلا دی، کسی پر پتھر چلا دیا. سامنے آ کر لڑنا اور محاذرائی کرنا اور پولیس کی مزاحمت کرنا ان کے بس میں نہیں ہے. اور میری اس بات کی صداقت کا جائزہ آپ 17 جولائی کے الیکشن کے فوراً بعد آسانی سے لے سکیں گے کہ یہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے تھے. اور پی ٹی آئی اگر جس لیڈر سے بھی ملی ہے وہ آپ کو بڑی حسرت کے ساتھ ذکر کرے گا، یعنی اس کی باتوں کا خلاصہ یہ ہوگا، یہ فقرہ وہ ادا نہیں کرے گا، لیکن اس کی گفتگو کا خلاصہ جو ہوگا وہ یہ ایک فقرہ ہوگا کہ افسوس پاکستان سری لنکا نہیں بن سکا، افسوس پاکستان میں خانہ جنگی نہیں ہو سکی، افسوس پاکستان میں خون کی ندیاں نہیں بہہ سکیں. یہ ان کے گفتگو کا لب لباب ہوگا. یہ فقرہ ان کی منہ سے زبان نہیں آئے گا، لیکن لب لباب یہی ہوگا. وہ شیخ رشید ہو، وہ شاہد مسعود ہو، وہ فواد چودھری ہو، وہ اسد قیصر ہو. یہ اسد قیصر تو آج کل خاموش ہے، وہ جو دوسرا ہے اب پرویز خٹک ہو یا دوسرے ہو. اب تو کئی لوگ پی ٹی اے کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ منظر سے غائب ہیں، نہ ٹی وی پر آتے ہیں نہ پریس کانفرنس میں آتے ہیں. 8-10 لوگ ہیں جو ٹی وی پر مسلسل آ رہے ہیں، باقی سب لوگ پس منظر میں چلے گئے یا ان کی ایکٹیویٹی بہت کم ہو گئی ہے. تو یہ سب لوگ جو تھے، اوریا مقبول جان ہو، تو یہ سب لوگ ان کے آپ ٹی وی پروگرام دیکھیں، یہ مسلسل خوشخبری سنا رہے تھے کہ ایسا خونی انقلاب آئے گا، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، خانہ جنگی ہو جائے گی اور اس ملک میں اس کا وجود تحلیل ہو جائے گا. شاہد مسعود سے لے کر یہ سارے اور ان شیخ رشید، تو ان سب کی حسرتیں دل ہی میں رہ گئیں. اور اب یہ ایک پچھتاوے اور سوگ کی زندہ چلتی پھرتی تصویر بن کر رہ گئے ہیں. تو 17 جولائی کے بعد دیکھیے کیا ہوتا ہے. ناکامی اور نامرادی ان کا مقدر تو بن ہی چکی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ذلت کے اور بے شرمی اور رسوائی کے کون سے اور لیول ہیں جن تک یہ پہنچیں گے، بلکہ ان سے بھی اوپر نکل جائیں گے. تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.